بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا 12واں رکوع، اس 12ویں رکوع کی آدھی تفسیر تقریباً ہو چکی تھی۔ آج میں انشاءاللہ باقی آدھی کمپلیٹ کروں گا آیت نمبر 102 سے۔ یہ 102 والی آیت بھی بڑی لمبی ہے، تو ہم نے کل پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کی جو خصلت بیان کی کہ جب ان کے پاس رسول آئے جو ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور ایسے بن گئے جیسے کہ ان کو اس کتاب کے بارے میں کچھ علم ہے ہی نہیں، ایسے بن گئے۔ تو جس چیز کو فالو کرنا چاہیے تھا اس کو فالو نہیں کیا، اور جس چیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو فالو کیا۔ اس کا آگے تذکرہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس چیز کی پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اس چیز کے پیچھے کہ جس کے پیچھے شیاطین چلا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا شان نزول بیان نہ کیا جائے وہ آیتیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، تو ایسی آیتوں کا شان نزول بیان کرنا ضروری ہے۔ شان نزول کے بارے میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو مفسرین بتاتے ہیں نا کہ یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ والا واقعہ ہوا تھا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو یہ فلاں واقعے پر بھی صادق آ رہی ہے۔ تو چونکہ بہت سے لوگ اس اصطلاح سے، مفسرین کی اصطلاح سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفوز الکبیر، ان کا بڑا زبردست ایک رسالہ ہے قرآن کی تفسیر پر، تفسیر کے اصول پر، اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب بھی یہ کسی صحابی سے یہ منقول ہو کہ نزل فی فلان، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں کے بارے میں، بلکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ فلاں پر بھی صادق آ رہی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ لیکن بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی میں پہلے آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے نا۔ اب آج ہمارے معاشرے میں کوئی چوری کرتا ہے، ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں بھئی اس کا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تھوڑی ہوئی ہے، آیت تو پہلے نازل ہو چکی ہے 1400 سال پہلے، لیکن ہم یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب اس جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو عام طور پر تو جب کسی صحابی سے یہ منقول ہوتا ہے حدیث میں کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں یا فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ لکھا تو ایسے ہی ہوتا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب آپ خوب سمجھ لیں، یہ نہیں ہوتا کہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت ہوئی، بلکہ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں واقعے پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو حقیقی شان نزول اس کو بولتے ہیں۔ اور جب تک وہ واقعہ آپ بیان نہیں کریں گے قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات بیان کی گئی ہے سورہ نور میں کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، صحابہ کو اللہ نے تنبیہ کی کہ جب تم نے یہ واقعہ سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو اب ان میں امی عائشہ کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ عائشہ کا لفظ بھی نہیں آیا، نبی کی زوجہ کا لفظ بھی نہیں آیا، تو یہاں جب تک وہ واقعہ آپ جو بخاری اور مسلم میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کے گمنے کا واقعہ، قافلے سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان نہیں کریں گے، اور پھر وہ عبداللہ بن ابی منافق نے جو آپ پہ تہمت لگائی تھی وہ واقعہ بیان نہیں کریں گے، تو ان آیتوں کا مطلب قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیتیں پورے اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں، تو اس واقعے کو جب تک آپ حدیث کی روشنی میں بیان نہیں کریں گے تو یہ آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی، تو چونکہ وہ آپ کی منہ بولی بہو تھیں، آپ نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو یہ خوف ہوا کہ عرب کہیں گے کہ بہو سے نکاح کر رہے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ جو سگا بیٹا ہے وہی سگا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی بھی حقیقی بیوی نہیں ہے، تو آپ ان سے نکاح کریں۔ تو اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی
اور ان کو طلاق دے دی تو آپ کا ہم نے ان سے نکاح کرا دیا. اب کس سے کرا دیا اس کا ہاں ضمیر ہے, ہم نے اس سے نکاح کرا دیا, اور آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. اور نبی حضرت زید کو حکم دے رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو طلاق مت دو, پھر بھی انہوں نے دے دی. تو اس پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی جب کسی بات کا حکم دے تو وہ اس حکم کی خلاف ورزی کریں. تو یہ جب تک پورا واقعہ اب حدیث میں جو واقعہ ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا, یہ جب تک بیان نہیں کریں گے ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اصل میں شان نزول اس کو کہتے ہیں, لیکن مفسرین کے ہاں شان نزول کا مفہوم بہت وسیع ہے. لیکن حقیقی شان نزول کسے کہا جائے گا؟ اس قسم کے واقعات کو کہ وہ آیت سمجھ میں ہی نہیں آتی جب تک کہ وہ واقعہ بیان نہ کیا جائے, اور واقعتاً وہ آیت اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں بھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, یہ آیتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ پورا واقعہ نہ ہو. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے تھے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی نبی آتے تھے تو ظاہر معجزے ہوتے تھے ان کے پاس, تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ بھئی جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے, کیونکہ جادوگر بھی کرتب دکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو میجک شو یوٹیوب پر ہے نا, ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیں, بعد میں ٹانگیں آپس میں جوڑ دیں, تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ بھائی, یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ حقیقت کیا ہے اور نظر کا دھوکہ کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں, اب جو انبیاء جب آتے ہیں تو وہ جادو نہیں ہوتا, وہ معجزہ ہوتا ہے. وہ حقیقت میں, وہ اگر ٹانگیں کٹ رہی ہوں گی نا حقیقت میں کٹ رہی ہوں گی, جوڑ رہی ہوں گی تو حقیقت میں جوڑ رہی ہوں گی. تو پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ رحم کیا کہ جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے نازل کیے, وہ فرشتے تاکہ انسانوں کو جادو سکھائیں. اور فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں, اس سے غلط استعمال مت کرنا, ہم ایک آزمائش ہیں. تو آزمائش کا مطلب جب ایک چیز دی جاتی ہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط. صحیح استعمال کیا ہے کہ جب نبی معجزہ لے کر آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, معجزہ ہے, لہٰذا اس نبی پر ایمان لے کر آؤ گے. اور جب کوئی جادو کوئی شعبدے بازیاں دکھائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ڈرامے باز آدمی ہے, یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اصل. اچھا, جادو کے بارے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں نے پوری تفصیل ڈیٹیل سے بیان کی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی کسی چیز کی. ہمارے ہی بعض علماء ہندوستان کے بر صغیر کے بہت بڑی چوٹی کے علماء وہ اس کے قائل ہیں کہ جادو سے ایک چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جادوگر اپنے جادو کے زور سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہے, جیسے کہ عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی نہ مجھے گدھا بنا دیتے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان کو ماہیت چینج کرنا بھی ممکن ہے. لیکن جو دوسرے دلائل کو اگر آپ دیکھیں بہت ڈیٹیل سے قرآن و سنت کے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے, یہ صرف نظر کے دھوکے کی حد تک ممکن ہے. تو اس پر پوری ڈیٹیل میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں تفصیل سے بیان کی تھی, اور اس پر میرا یوٹیوب پہ آپ کو الگ سے کلپ بھی مل جائے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے, کہ جادو سے کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی, صرف نظر کا دھوکہ ہے. البتہ جادو کی ایک قسم ایسی ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے, اس میں بھی حقیقت چینج نہیں ہوتی, لیکن جنات کچھ فسادات پھیلا دیتے ہیں, دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی سورہ فلق سورہ ناس کی, جو میں نے انہی ایپیسوڈز میں تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہاں پہ, یا یوٹیوب پہ الگ سے اس پہ آپ کو میرے بیانات مل جائیں گے, تو اس کی ڈیٹیل آپ وہاں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جادوگر سوائے شعبدے بازیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ حقیقی ہوتا ہے. اس کی میں بس ایک آیت میں دلیل کے طور پہ پیش کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جادوگروں نے جب رسیوں کو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, تو قرآن کے الفاظ ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, بہت بڑا جادو کیا انہوں نے. لیکن اس بہت بڑے جادو کا اثر کیا تھا, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ,
لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. تو اتنا بڑے جادو سے بھی رسی حقیقت میں سانپ نہیں بنی ہے, بلکہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے. جبکہ حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا لگا کہ یہ اژدہا بن گیا ہے, نا نا نا, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, وہ حقیقت میں کیا بن گیا؟ اژدہا. جادوگر اسی چیز سے متاثر ہوئے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں کیا بن گئی؟ اژدہا بن گیا, تو تبھی فوراً سجدے میں گر گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق کیا ہے, کہ جادو نظر کا دھوکہ ہے. تو جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ نظر کا دھوکہ نہیں دیا جا رہا, نظر کا دھوکہ تو ہم اپنے ٹرک کے ذریعے دے رہے ہیں نا, تو یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. تو حقیقت تو ہو نہیں سکتی, لاٹھی کو سانپ تھوڑی بنایا جا سکتا ہے, کوئی آج تک سائنسدان نہیں بنا سکا, یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جو بنا دیا تو یہ انہوں نے نہیں بلکہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو بہرحال انہوں نے, فرشتوں نے آ کے ان کو جادو کا کیا بتایا کہ بھئی جادو میں کیا ٹرک ہوتی ہیں, کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تاکہ جب کوئی پیغمبر آئے تو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے, یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. تو ان نالائقوں نے, میں اب ترجمہ کر دیتا ہوں, نالائقوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. فرمایا شیاطین جس چیز کو فالو کرنے لگے تھے نا سلیمان علیہ السلام کی, کیونکہ شیاطین ہی ان جادو اور ان ٹونوں میں پڑتے ہیں. جنات جادو کی ایک دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے. وہ کام ایسے لیا جاتا ہے کہ جنات کو, جو شریر جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بہت ہی گندے کام کیے جاتے ہیں. جیسے بچوں کی مردہ ہڈیاں نکال لیتے ہیں یہ لوگ قبروں سے, اور ظلم کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چوزوں کو مار دیتے ہیں, کچل دیتے ہیں, بہت کچھ الٹے الٹے کام. یہ تو جادوگری آپ کو بتائیں گے کیا کیا کرتے ہیں وہ. مجھے ڈر یہ بھی ہوتا ہے ایسا نہ ہو جو تفسیر سننے والے ہیں وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں. تو اس سے جنات خوش کرتے ہیں, پھر ان کو جنات کو کوئی میسج دیتے ہیں, وہ جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے. وہ بھی اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے, جن کو بھی لامحدود طاقتیں اللہ نے نہیں دی ہیں. تو ان چیزوں کے ظاہر ہے شیاطین اور جنات فالو کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو اور شیاطین کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دیا. جادو کا فن تو ان کو سکھایا گیا تھا محض ایک فن کے طور پہ. تو اب جو اصل چیز تھی تورات وہ چھوڑ دی, اور پیچھے کس کے پڑ گئے؟ ان چیز کے جو شیاطین اور جنات کا جو کام ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. فرمایا وما کفر سلیمان, حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. یہاں جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے, اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کفر اکبر جو حقیقی کفر ہے, اور ایک کفر اصغر. حقیقی کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا, غیر اللہ سے مدد مانگنا, یہ حقیقی کفر ہے. اور ایک کفر اصغر کیا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا جو نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. تو یہاں ہم کفر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ بھئی ناشکری کی اس نے. تو قرآن میں یہ کفر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن فقہا کی ٹرم کیا ہے اصطلاح میں؟ کافر اسی کو کہیں گے جو حقیقت میں کافر ہو, ورنہ عمل کے لحاظ سے تو بہت سے مسلمان بھی کافر ہیں نا, کافر کا مطلب ناشکرے ہیں. تو اس لیے قرآن میں کفر کے دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہماری ساری عدالتیں کافر ہو گئیں, ٹھیک ہے نا, کون قرآن و سنت پہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہاں بھی کافر سے کیا مراد ہے؟ ناشکرے لوگ ہیں. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا. تو اگر کفر سے حقیقی کفر مراد ہے تو اس سے وہ جادو مراد ہے جس میں انسان شرکیہ کلمات پڑھتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام یہ جادو نہیں کیا کرتے تھے. اور اگر اس سے چھوٹا کفر مراد ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر جادو میں شرک نہ بھی ہو تو بھی وہ کیا ہے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جادو جب کیا جاتا ہے نا تو اس میں کبھی شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں, کبھی شرکیہ کلمات نہیں ہوتے. تو دونوں قسم کے جادو اسلام میں حرام ہے, چاہے وہ شرکیہ کلمات والے ہوں, اس سے تو کافر ہو جائے گا انسان, اور شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو اس سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. تبھی سعودی عرب میں یہ سزا نافذ ہے. وہاں کوئی پتہ چل جائے نا جادو کرتا ہے فوراً اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, جنات تھے الٹے کام کرتے تھے, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, جو لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو. تو یہ جنات سے بھی انہوں نے جادو سیکھنے, یہ جو شیاطین سے ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا. اور دو فرشتوں کو بھی اللہ نے نازل کیا. تو جنات سے تو جادو انہوں نے خود سے سیکھنا شروع کیا, جو شر ظاہر ہے وہ تو شر کا ذریعہ بنا. اور
فرشتوں سے جو جادو سیکھنا شروع کیا وہ اللہ نے ان آزمائش کے لیے بھیجے تھے تاکہ ان کو جادو اور معجزے کا فرق پتہ چل جائے. فرمایا اور اس چیز کو بھی فالو کرنا شروع کیا انہوں نے جو 2 فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت. وما یعلمان من احد، چونکہ یہ فرشتے تھے تو یہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا. کیا مطلب؟ اس جادو کو استعمال نہیں کرنا ہے، جادو کو استعمال نہیں کرنا. یہ جادو کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا، حق اور باطل میں فرق کے لیے سکھایا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کسی باطل مذہب کے بارے میں بتاؤ، یا آپ کسی خفیہ ایجنسی کو جوائن کر رہے ہو اور اس میں آپ کو چوروں کے طریقہ واردات سکھایا جا رہا ہو کہ چور کس کس طریقے سے چوریاں کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ علم سیکھو اور چوروں کا پکڑنا آپ کے لیے آسان. آپ نے وہ جب 20 طریقے چوری کے سیکھے تو آپ نے کہا زبردست یار، اب میں تو باقاعدہ چوری کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولتا ہوں، ادارہ کھولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اب تو میں چوروں کو اسپیشلسٹ بنا سکتا ہوں. آپ نے اپنا پورا بزنس شروع کر دیا اس پہ. تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے یہ علم سکھایا گیا تھا آپ نے اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وما یعلمان من احد، وہ فرشتے ہر ایک کو یہی بتایا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا. فیتعلمون منہما، ان کم بختوں نے کیا کیا کہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھنا شروع کر دی ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالی جاتی ہیں. ان کو اب جادو کے طریقے آ گئے تھے تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانا. تو فسادی لوگوں کو شادیاں کرانے کا شوق کم ہوتا ہے، طلاقیں ڈلوانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. اب اس سے آپ کو میری فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شادی پر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں. تو اللہ نے طلاق کو برا عمل قرار دیا ہے. اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز اگر بری ہے تو اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. تو اس سے آپ مجھے بھی شاباش دیں کہ مفتی صاحب ویل ڈن، زبردست، آپ تو لوگ کہتے ہیں شادیاں کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے زور سے جدائیاں ڈالتے تھے. یہ جادو کے زور سے جدائی کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ 2 طرح سے. ایک تو یہ شعبدے بازی کے ذریعے، شعبدے جیسے نظر کے دھوکے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ میجک شو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب میں، نظر کا دھوکا ہوتا ہے نا، ٹانگیں کٹ کے ادھر چلی گئیں پھر دوبارہ جڑ رہی ہیں اور آستین سے کبوتر نکل آیا. تو نظر کا دھوکا کر کے بیوی کو ایسی چیز دکھائی جا سکتی ہے جس سے وہ شوہر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے. حالانکہ وہ شوہر نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، لیکن عورت کو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. بھئی ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے، کچھ کنفیوژن پیدا کر دی. یا بیوی کے بارے میں شوہر کو ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن شوہر کو نظر کا دھوکا ہو گیا. کچھ ایسا اس نے سین بنایا کہ اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. یہ بھی طریقہ ہے. دوسرا مسمرزم بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ دماغ کو جو ہے نا کیا کر لیتے ہیں، مسمرزم کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں، پھر اس دماغ میں اپنی مرضی سے خیالات ڈالے جاتے ہیں. تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. اور تیسرا طریقہ جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے بھی کام لیا جاتا ہے. وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ جنات کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے، پھر وہ جنات جا کے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بلا وجہ بدگمان نہ ہوا کریں. چھوٹی موٹی چیزوں سے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑوانا ہوتا ہے. تو وہ اپنی ضرورت کو دیکھ کے، بلکہ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں کسی تیسرے کو گھسنے ہی نہ دیں، کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہ دیں، حتیٰ کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں. تو کامیابی زندگی گزرے گی. آپ نے کسی کو زیادہ لفٹ کرانا شروع کر دی تو خیر کا آج کل غلبہ کم ہے، شر کا غلبہ مارکیٹ میں زیادہ ہے. وہ الٹی الٹی باتیں کر کے آپ کے گھروں کو کیا کر دیں گے؟ فساد ڈلوا دیں. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں لڑوا دیا کرتے تھے اور طلاقیں دلوا دیا کرتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اب ایک اشکال کا جواب ہے کہ اچھا جادوگروں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ طلاقیں بھی ڈلوا دیتے ہیں، تو پھر تو اب لوگ تو جادوگروں کو بڑا پروٹوکول دیں گے نا کہ یار جیسے مرضی ہیں لیکن پاور بہت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے بعض دفعہ تو جادو کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. اس لیے ان کو زیادہ
پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا, لیکن ہر کام میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, ہوتا تو ہے. یہاں اللہ اسپیشل اپنی صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادوگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اس لیے کہ جادو ایک ایسا سبب ہے جو کمزور سبب ہے, کیونکہ جادوگروں کے پاس اگر اتنے اختیارات ہوتے نا تو یہ تو طلاقیں دلوا کے پورا معاشرہ تباہ کر دیتے. اور سیاسی لوگ جادوگروں کے پاس جاتے کہ اپوزیشن کو نیچے گرانا ہے تو جادوگر کو اتنے پیسے دیے, اس نے عمران خان پہ کر دیا, عمران خان جادوگر کے پاس گیا, اس نے نواز شریف کو کر دیا, پھر تو یہ تو سارا نظام کیا ہو جاتا دنیا کا تل پٹ. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں اتنی پاور نہیں ہے. ہاں یہ شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے, اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ دنیا میں شر بھی اللہ نے رکھا ہے اور خیر بھی. تو شر بھی اللہ کی مرضی سے میری مراد مشیت سے. شر پہ اللہ خوش تو نہیں ہوتا, لیکن شر اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہوتا نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان تکفروا, اگر تم کفر کرو گے تو وہ کیا ہے, نہیں ان تشکروا یرضہ لکم, اگر شکر کرو گے تو اللہ اس پہ خوش بھی ہوگا, اور کفر کرو گے تو کفر ہو تو جائے گا لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوگا. تو کفر ہونے تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب جیسے ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر یہ ممکن تو نہیں ہے نا, اللہ چاہے تو روک لے, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ چلتا رہے, شر بھی چلے اور خیر بھی. تو اللہ کی مرضی اس میں بھی شامل حال ہوتی ہے, لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں جادوگر یہ جو کچھ کر لیا کرتے تھے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو. تو اس میں دو علمی نقطے بیان کرنا مقصد ہے. ایک تو یہ کہ جادوگروں کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے, تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لو تو جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس میں یہ دو علمی نقطے بہت یعنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. ایک اللہ باذن اللہ, کہ اللہ کے حکم سے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو پھر ہمیں تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. تو اللہ کے کلمات جو ہمیں سکھائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے جن میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے, تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے جس سے جو ان کو نقصان پہنچائے, جو فائدہ نہ پہنچائے. جو مقصد تھا فائدے کا وہ حاصل نہیں کیا, اور الٹا کفر میں پڑھ کے اپنی آخرت تباہ کر دی انہوں نے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا یعنی اختیار کرے گا اس کا آخرت میں سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے. من خلاق میں من تاکید کے لیے, ذرا سا بھی آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جادو کرنا. اور آج کل دیکھو خواتین دشمنیوں میں فوراً جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں, یہ میری جٹھانی پہ یہ کروا دو, میری ساس پہ یہ کروا دو, میری بہو پہ یہ کروا دو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں یہ لوگ, یعنی اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں. اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. تو خلاصہ آیت کا کیا نکلا, پہلے میں اگلی آیت بھی کمپلیٹ کر لوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ اہل یہود ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو آخرت میں جو ان کو ثواب ملنے والا تھا وہ اس دنیا کے چند ٹکوں سے بہت بہتر تھا. اب وہ دنیا کے چند ٹکے کیا کہ کسی نے آ کے کہا ہوگا یار وہ فلاں کی بیوی کو طلاق دلوا دے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو جادوگر نے پوچھا ہوگا مجھے کیا ملے گا, لے بھائی تجھے یہ بلینک چیک دے رہا ہوں میں. تو یہ دنیا کا فائدہ تھا نا بھائی, طلاقیں دلوا کے یہی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے, کوئی خود شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا کسی اور کی کروانا چاہ رہا ہوتا ہے, یا ویسے ہی جیلسی میں لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے, تو باپ بیٹوں کو لڑا دیتا ہے, میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے, ماں بیٹی کو لڑوا دیتے ہیں. تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اللہ فرماتے ہیں آخرت کو سامنے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس پورے رکوع کا خلاصہ یہی نکلا کہ پچھلے رکوع میں اہل یہود نے کہا تھا کہ ہم تو مومن ہیں. آیت کیا تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان لا چکے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس دعوے میں کیا ہیں, جھوٹے. انہوں نے ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ لیا ہے اور پازیٹیو چیزوں کو نظر انداز کی. جو چیزیں ان کو دی گئی تھیں فائدے کے لیے وہ بھی انہوں نے دنیاوی مفاد کے لیے حاصل کی ہیں. اور اس کا مصداق آج وہ باطل علماء ہیں جو دین کا لیبل لگا کے پیسہ کماتے ہیں, غلط گائیڈ کر کے لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے روحانی عاملین اس آیت کا
سب سے بڑا مصداق ہے کہ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آیتیں جن مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں نا، تو ان لوگوں نے اس مقصد سے ہٹا کر ان آیتوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے باقاعدہ دھندے چلانا شروع کر دی۔ آپ جو بھی روحانی عامل کے پاس جاؤ، وہ کہے گا میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن میں اللہ نے شفا نہیں رکھی؟ دلیل کیا دے گا؟ کیا قرآن میں اللہ نے شفا نہیں رکھی؟ اللہ کے کلام میں بڑی شفا ہے، لاؤ جی 1,00,000 روپے کا چیک نکالو، یہ آیت میں پڑھوں گا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، لیکن یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ تو پڑھے گا تو شفا ملے گی، وہ فلاں مولوی صاحب پڑھیں گے تو نہیں ملے گی شفا، یا خود پڑھے گا تو نہیں ملے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ پھر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ والی آیت اتنی دفعہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ 335 دفعہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، 336 دفعہ پڑھو گے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں آپ دیکھو نا، انہوں نے پورے وظیفوں کے رسالے نکالے ہوئے ہیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، سورہ مزمل اتنی دفعہ پڑھے تو اس کی اولاد ہو جائے گی، اتنی دفعہ پڑھے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ سورہ مزمل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ پورے رسالے اس پہ چھپ رہے ہیں، پوری کتابیں چھپ رہے ہیں، اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں ان دھندوں سے لوگ۔ تو یہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اس کو چھوڑ کر اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا جس میں ان کا دنیاوی نفع زیادہ ہے۔ قرآن تو اصل جو نازل ہوا ہے وہ تو فالو کرنے کے لیے ہوا ہے نا، اس میں پردے کے حکام بھی ہیں۔ یہ جوان بے پردہ عورتوں کو اپنے سامنے انہوں نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی ان کے پاس اس وظیفے کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بس لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ مسمرزم یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، آپ ان کے پاس جاؤ گے، یہ مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا دماغ کو وہ قابو پا لیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، یہ الٹے کام۔ تو یہ لوگ بھی اس زمانے میں ان آیتوں کے پورے مصداق ہیں کہ انہوں نے جو اصل چیز تھی کہ قرآن کو فالو کرنا، اس کو چھوڑ دیا، اور جو چیز دنیاوی فائدے کے لیے تھی اس کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اب یہ جو رکوع ہے ہمارا رکوع نمبر 13 یہ شروع ہو رہا ہے، تو وہی ترتیب ہوگی ہماری۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے، پھر ہم اس کی ترجمہ اور مختصر گرامر، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، مت کہو۔ اب ان کو بتانے کی بار ضرورت نہیں، یہ الفاظ بہت دفعہ آ چکے ہیں۔ لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ وقولوا، اور کہا کرو انظرنا، نظر ینظر دیکھنا، انظر دیکھو، یوں کہا کرو انظر دیکھو، نہ ہماری طرف۔ راعی اصل میں کہتے ہیں رعایت سے، راعی یراعی مراعیتن، زارب یزارب مزاربتن، جس کو پڑھا کیا جاتا ہے راعی یراعی مراعاتن، اس کا معنی ہے رعایت۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی حکومت نے بہت ساری مراعات دے دی ہیں، کہتے ہیں نا، یعنی رعایتیں کر لی ہیں حکومت نے، یار اس کی تھوڑی رعایت کرو، کہتے ہیں نا لوگ، تھوڑا سا اس کا کیا کرو، اس کا تھوڑا خیال کرو، نمبر تھوڑے سے کم آئے لیکن تھوڑی رعایت کر دو اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو رعایت، تو اب زاربا یزاربو، اس کا امر کیا آئے گا؟ یزاربو میں یا ہٹائیں گے، زارب آئے گا نا، تو راعیا یراعیو میں امر آئے گا راعی، جس کو یا کو حذف کرتے ہیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ راعی۔ اس کا معنی ہے رعایت کریں ہماری۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیا کہیں گے؟ راعی، نا کا معنی ہماری۔ تو اب مطلب سمجھ میں آیا؟ اے ایمان والو، یوں مت کہا کرو راعینا، آپ رعایت کریں ہماری، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا، دیکھیں ہماری طرف۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ واسمعوا، اللہ فرماتے اور سنو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ راعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ان احکام کی رعایت نہیں کرتے۔ پھر بتاتا ہوں آگے۔ ما یود الذین کفروا، ما کا معنی نہیں، یودو کئی دفعہ آ چکا ہے، چاہت نہیں ہے، یوددو تھا اصل میں، نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کفر کرتے ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ ہی المشرکین مشرکین چاہتے ہیں، یہ دونوں نہیں چاہتے۔ ان کیا نہیں چاہتے؟ یہ بات کہ، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیٹ، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، اردو میں کہ، دو جملوں کو ملانے کے لیے انگلش میں دیٹ استعمال ہوتا ہے نا، آئی ٹولڈ ہم دیٹ، اس طرح کہتے ہیں نا، کہ میں نے اس سے کہا کہ ہی سیڈ دیٹ۔ تو
اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ، تو ان بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے نہیں چاہتے کہ ینزل نازل کی جائے، پیسو وائس ہے، یسبحو کی طرح، ینزل علیکم کہ نازل کی جائے تم پر، من خیرن کوئی بھی خیر، من بہت جگہوں پہ تاکید کے لیے آتا ہے، کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر تم پر نازل ہو۔ واللہ جبکہ اللہ جو ہے یختص خاص کر دیتا ہے، اصل میں تھا یختصیص یکتسبو کی طرح، تو اس کو پڑھا جاتا ہے یختص خاص کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ واللہ یختص اور اللہ خاص کر دیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل فضل والے ہیں، العظیم بڑے بڑے فضل والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ نہیں منسوخ کرتے ہم، نسخ ینسخو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منسوخ، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ بھئی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، حکم عدالتوں میں نا تو تنسیخی حکم کچھ اس طرح کا لفظ عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے، تنسیخ کچھ اس طرح کا دیکھا ہوگا آپ نے۔ ما ننسخ ہم نہیں منسوخ کرتے، من آیتن کوئی بھی آیت، او ننسیہا یا ہم اسے بھلاتے بھی نہیں ہیں۔ ننسی اصل میں تھا ننسیو نکریمو کی طرح، انسایا ینسیو اکرما یکریمو، نسیان سے نکلا ہے، نسیان کسے کہتے ہیں؟ بھولنے کو۔ تو ننسی تھا اصل میں ننسیو، تو یا کو حذف کر دیا بن گیا ننسی، اس کا معنی ہوتا ہے بھلانا۔ ایک ہوتا ہے نسیا ینسیو اس کا معنی سمیع یسمعو کی طرح بھولنا، اور ایک ہوتا ہے انسایا ینسیو اس کا معنی بھلانا۔ او ننسیہا یا ہم اسے بھلاتے ہیں، یعنی ما ننسخ من آیتن او ننسیہا، نہ تو ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہم اسے بھلاتے ہیں۔ سوری یہ ما جو ہے نا کے معنی، ما نفی کے معنی میں نہیں ہے، ما موصولہ ہے، کوئی بھی آیت، ما کا معنی وہ جو کہ، میں نے بتایا تھا نا ما کا ایک معنی کیا آتا ہے، من اور ما کا وہ جو کہ، ما ننسخ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلاتے ہیں، نأتی بخیرن تو ہم لاتے ہیں بہتر، منہا اس آیت سے، او مثلیہا یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ کوئی بھی آیت ہم جب منسوخ کرتے ہیں یا نبی کو ہم وہ آیت بھلا دیتے ہیں تو ہم یا تو اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اسی جیسے۔ اناتی بھی عطا یا یاتیو کا معنی آنا، اور جب اس کے ساتھ با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، جیسے عربی میں ذہب یذہب کا معنی جانا، جب با آ جائے اس کے ساتھ تو معنی لے جانا، ذہب بزید بندہ لے گیا کس کو؟ زید کو لے گیا۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی بھی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، نصیر نصرت سے مددگار۔ ام تریدونا ام کا معنی کیا، تریدونا اصل میں تھا ترویدونا، ارادے سے نکلا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے ارادہ، تکریمونا کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے تریدونا، کیا تم تریدونا تم ارادہ کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو، ان وہی بات، ان کا معنی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تسألو، سأل یسألو سوال کرنا، تسألو جمع کا صیغہ ہے، تسألونا تھا اصل میں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما اس طرح، سئیلا موسیٰ جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا، سئیلا پیسو وائس، ضربا مارا گیا وہ، سئیلا پوچھا گیا وہ، ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے سئیلا موسیٰ، موسیٰ کو جیسے سوالات کیے گئے، موسیٰ سے جو کچھ پوچھا گیا تھا، تم چاہتے ہو کہ اسی طرح تم بھی اپنے پیغمبر سے سوالات کرو، من قبل پہلے، یعنی پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوالات کیے گئے تھے، جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے نا الٹے سیدھے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی نبی سے اپنے نبی سے ایسے سوالات کرو؟
یہ پھر تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو بھی یتبدل تبدیل کر دے گا، الکفر کفر کو، بالایمانی ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان دے کے کفر لے لے گا، فقد تو تحقیق، ضل وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. سبیل کا معنی راستہ، سوا کا معنی سیدھا، تو وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا. ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، وددا تھا اصل میں، لو یردونکم کہ وہ تم کو، یعنی کاش وہ تم کو لوٹا دیں. یردونا اصل میں تھا یردودونا، ینصرونا کی طرح، رد کرنا، لوٹانا. لو یردونکم من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا وہ تمہیں لوٹا دیں کافر بنا کر، یعنی تمہیں کافر بنا دیں. کافر کی جمع کیا آتی ہے؟ کفار. حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم اپنے دل کے حسد کی وجہ سے. نفس انسان کی ذات کو بھی کہتے ہیں، انسان کے دل کو بھی کہتے ہیں، اور انفس اس کی جمع، یعنی ان کے دل میں جو ایک حسد ہے، جیلسی ہے، اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم کیا بن جاؤ؟ کافر بن جاؤ. من بعد ما بعد اس کے کہ تبین لہم الحق حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے. تبینہ کا معنی واضح ہونا، تبیان ہے نا، وضاحت کو بیان بھی کہتے ہیں نا، وضاحت کرنا. اللہ فرماتے ہیں فاعفو درگزر کرو. اعفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا، عفا و یعفو، اور اعفو انصر کی طرح امر کا صیغہ. الف اس میں فا کی وجہ سے سائلنٹ ہو گیا، فا شروع میں آ رہا ہے نا، تو فاعفو اصل میں تھا اعفو. عفو کا معنی عفو، کہتے ہیں نا عفو درگزر. حدیث میں دعا نہیں ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. معاف اردو میں جو استعمال ہوتا ہے نا معاف، یہ اسی سے نکلا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو، یہاں معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دو بس، بہت بیچارے بہت برے لوگ ہیں لیکن چھوڑو معاف کر دو. یہ وہاں مطلب اس معنی میں ہے کہ انتقام کی فکر مت کرو. وصفحو اور اعراض کرو ان سے، یعنی ان کی باتوں میں مت آؤ. یہ وہ والا معاف کرنا ہے جیسے ہم کسی کہتے ہیں جا بھائی معاف کر یار، ٹھیک ہے نا، تاکہ جان چھڑاؤ. یعنی مطلب یہ کہ ان سے انتقام کی فکر مت کرو، کیونکہ انتقام لینے میں پڑ گئے جو تو تمہارے کرنے کے کام ہیں وہ تم نہیں کر سکو گے. جیسے کوئی بھی فتنہ فرس آدمی شر پھیلا رہا ہو نا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی تو اس کو بولنے دے، اس کو اپنے کام کرنے دے، اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے تو آپ کی صلاحیتیں برباد ہوں گی. یہ مطلب ہے فاعفو وصفحو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ لے آئے. عطا یا یاتی یو کا معنی آنا، جب آگے بی آ رہا ہے نا بامرہ تو اس کا معنی لانا. یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا حکم. جب تک اللہ تمہیں ان کے بارے میں کوئی خاص فیصلہ نہیں کر دیتا اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ چشم پوشی سے کام لینا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہمارا صرف ابھی ترجمہ چل رہا ہے، تفسیر میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وما اور وہ چیز، تقدموا جو تم آگے بھیجو گے. قدم یقدم کا معنی آگے بھیجنا. لِأَنفُسِكُمْ اپنی ذات کے لیے، من خیرن کوئی بھی خیر کا کام ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی نیکی جو تم آخرت کے لیے آگے بھیجو گے. تجدوہ وجد یوجدو پانا، تجدو توجدو کو پڑھا کیا جاتا ہے تجدو، تضربو کی طرح ہے نا. تو تجدوہ تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس. جو بھی نیکی تم آگے بھیجو گے، خیر کا کام آگے بھیجو گے، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیر اسے خوب دیکھ رہا ہے. وقالو اور یہ یہود و نصارہ یہ بھی کہتے ہیں، لن يدخل الجنت ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا مگر وہ، من وہ شخص، کانا ہودن جو یہودی ہو، یہود کو ہود بھی کہتے ہیں، جو یہودی ہو، او نصارہ یا عیسائی ہو. دونوں نہیں کہا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا، نصارہ کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. تو اللہ نے دونوں کا مشترک قول ذکر کیا. مطلب یہ نہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ دونوں جنت میں جائیں گے اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ دونوں جائیں گے، دونوں تھوڑی ایک دوسرے کو کہتے تھے، وہ تو ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے. نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، نصرت سے نکلا ہے، مدد کرنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مددگار تھے نا یہ، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ نصارہ. اللہ فرماتے ہیں تل کا، یہ جو باتیں ہیں نا، گویا تل کا ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے، یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، امانیہم
ان کی تمنائیں ہیں، دل کے بہلانے کی باتیں ہیں۔ امانیہ جمع ہے امنویتن کی، اس کی میں بہت ڈیٹیل پہلے بتا چکا ہوں۔ جیسے اعجوبہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے تعجب ہو، تو امنویہ وہ چیز جس سے انسان جس کے ذریعے تمنا کی جائے، تو امنویہ کو پڑھا جاتا ہے امنیہ، اور جمع آتی ہے امانی۔ جیسے مسجد کی جمع مساجد، تو امنیہ کی جمع امانی۔ سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی بس امانی کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ جائیں، تمنا سے نکلا ہے۔ تمنا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو الف میم نون یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی کیا امنیہ کہتے ہیں دل کے بہلانے کی باتیں۔ وہ ایک شاعر ہے نا، شعر ہے نا غالب کا، دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے۔ بعض دفعہ آدمی بیٹھے بیٹھے بڑی لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں یار تم تو بہت ہی اونچی اونچی باتیں کرو، تو کہہ رہے یار خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں تم اپنے دعوے کر رہے ہو یہودی صرف جنت میں جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، دل کے بہلانے کو یہ باتیں کیا ہیں، اچھی ہیں، دلائل ان کے تمہارے پاس اس کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے ہاتو برہانکم، اپنی مضبوط دلیل لے کر آؤ۔ برہان بہت مضبوط دلیل کو کہا جاتا ہے، تم کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم اس دعوے پر مضبوط دلیل لے کر آؤ۔ تمہارے پاس نہیں دلیل ہے، ہم دلیل لے کر آتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں؟ بھائی کیوں نہیں جائے گا یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں؟ کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے، وہ قانون تم بھی مانتے ہو، یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، تو اس قانون پہ اگر پرکھو گے تو جو اس قانون پہ پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ قانون کیا ہے؟ من اسلم، جو سپرد کر دے، اسلم یسلم، اسلامن کا معنی سپرد کرنا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، جو مکمل اللہ کا غلام بن جائے، وہو محسن، اور وہ عمل کو بھی اچھا کرنے والا ہو، اللہ کے سپرد کر دے اور عملی زندگی میں بھی اس کا عمل کیا ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ، تو ایسے شخص کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو اس قانون پہ پرکھو تو پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور گرامر ہو گئی۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس رکوع کی تفسیر بیان کروں گا۔